أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات پڑھ لیں۔ مدرسے حسینی میں حقائق تعویل پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ظاہر ہے کہ ان 9 تقریروں میں یہ ممکن نہیں تھا کہ قرآن مجید میں جتنی آیتیں متشابہ ہیں ان سب پر ایک ایک کر کے گفتگو کی جائے۔ یہ موضوع اتنا بڑا ہے کہ کم سے کم سینکڑوں صفحے میں اور ذرا تفصیل سے کام لیا جائے تو ہزاروں صفحوں میں یہ موضوع مدون ہو سکتا ہے، اور اس کے جو رہنما خطوط ہیں، جو رہنما نکات ہیں، وہ کسی حد تک کوشش کر رہا ہوں کہ عرض کر سکوں۔ تعریف محکم اور تعریف متشابہ سے بات شروع ہوگی، پھر آیات کی درجہ بندی اور آیات کی دستہ بندی ہوگی، یعنی آیتوں کو ترتیب دیا جائے گا حسب موضوع و مضمون، اور پھر ایک ایک آیت پر گفتگو ہوگی۔ جتنے محتمل معانی ہیں وہ تمام محتمل معانی ذکر کیے جائیں گے، اور پھر اس تعویل کو اختیار کیا جائے گا جو تعویل مراد حق ہوگی یا اس سے نزدیک تر ہوگی۔ اب ایک دو باتیں اور عرض کر دوں کہ آخر یہ تشابہ، یہ متشابہ کی کیفیت پیدا کیوں ہوتی ہے اور کیوں ہوئی؟ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ پروردگار کوئی ایسی کتاب نازل فرمائے کہ اس میں کوئی متشابہ آیت نہ ہو؟
کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ حضرت حق سبحانہ و تعالی رحیم ہے اپنے بندوں پر، کریم ہے، رؤوف ہے، رحمان ہے، ودود ہے، محسن ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، اور قادر ہے، ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے، تو وہ اپنے بندوں پر لطف فرما کے اسباب لطف، اسباب کرم، ایک ایسی کتاب نازل فرماتا جس میں بس محکم ہی محکم باتیں ہوں، محکم ہی محکم آیتیں ہوں، کوئی متشابہ نہ ہو. یہ ممکن تھا یا نہیں؟ آپ سب کہہ رہے ہیں ممکن تھا، اور میں چونکہ طالب علم ہوں تو میں طالب علمانہ مجبوری کے بنا پہ کہوں گا ایک لحاظ سے ممکن تھا اور کئی لحاظ سے ناممکن. اب یہ کیا بات ہوئی؟ بس ایک لحاظ سے ممکن تھا. کس لحاظ سے؟ اس کی نسبت سے اللہ سبحانہ و تعالی قادر ہے، وہ بالکل یہ کر سکتا تھا اور کر سکتا ہے، لیکن تھوڑا سا یہ مسئلہ جڑ جائے گا علم کلام کے اس مسئلے سے جو قدرت الہیہ اور مقدرات سے متعلق ہے. یاد ہونا چاہیے آپ حضرات کو، پہلے ایک ایسی مثال دوں جو ذرا خاطر عالی شگفتہ بھی ہو جائے. دانشگاہوں میں جو ملحدانہ فکر رکھتے ہیں، منحرفانہ باتیں کرتے ہیں، وہ اہل دین اور اہل یقین کو ستانے کے لیے عجیب عجیب سوالات گڑھتے ہیں. تو بہت پرانی ایک مثال ہے، بہت پرانی، اور وہ مثال یہ ہے کہ کسی ملحد نے جو چاہتا تھا کہ ایک مومن کا مذاق اڑائے، کہ بھئی تمہارا خدا قادر مطلق ہے؟ کہا بے شک قادر مطلق ہے. کہا اچھا وہ اتنا بڑا پتھر اٹھا سکتا ہے، جو بنا سکتا ہے جو خود نہ اٹھا سکے؟ عجب یہ سوال اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ ہاں کہیں تو اللہ کی عاجزی ثابت ہو، نہ کہیں تو اللہ کی عاجزی ثابت ہو. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اور سادہ دل اور سادہ لو حضرات اس طرح کے مغالطہ آمیز سوالات میں الجھ جاتے ہیں. بھئی تم کہہ رہے ہو نا کہ اللہ قادر مطلق ہے، کسی قسم کا عجز اور کسی قسم کا عجز اس میں نہیں ہے، قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، فعال لما یرید. تو بتاؤ وہ ایسا پتھر، اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے کہ جو خود نہ اٹھا سکے؟ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک شرارت آمیز جملہ ہے. ہاں کہیں ہاں بنا سکتا ہے، یعنی اٹھا نہیں سکتا، اور نہیں کہیں کہ نہیں بنا سکتا تو بہرحال نہیں کر سکتا. نہیں، دونوں طرف اس کی قدرت زیر سوال آئے گی. یہ صرف مغالطہ ہے، اس سوال میں کوئی گہرائی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ قدرت الہیہ سے وابستہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو مقدور ہو فی ذات ہی. مقدرات ہیں جو قدرت سے وابستہ ہوتے ہیں اور فیض قدرت حاصل کرتے ہیں. ابھی ذرا روشن نہیں ہوئی نا بات یہ. اب میں آپ سے ایک مثال عرض کروں، چونکہ طالب علم ہوں تو تعلیمی ماحول کی مثالیں ہی دے سکتا ہوں. اب فرض کیجئے کہ کوئی استاد ہے کسی فن کا، بہت بڑا استاد، بہت بڑا استاد، استاد کل، فرض کیجئے شاعری میں ہے.
علم عروض میں بھی وارد ہے، علم قافیہ میں وارد ہے، علم زبان میں وارد ہے، علوم بلاغت میں وارد ہے، اور صرف وارد نہیں، واقف نہیں ہے، کامل ہے، مشاق ہے. اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی بھی لے آؤ، کوئی بھی انسان، میں اسے شاعر بنا دوں گا. حالانکہ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. جو پیدائشی نہ شاعر ہو اسے شاعر بنانا بہت مشکل ہوتا ہے. یعنی جو ناموضوع طبع ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہیں اچھا خاصا موضوع وزن میں شعر دیجئے، وہ پڑھتے ایسا ہے کہ ناموضوع ہو جاتا ہے. تو اب صاحب، یا کسی علم کا فرض کیجئے کہ آئنسٹائن کے پاس کوئی جائے اور کہے آپ مجھے فزکس پڑھا دیں گے، پڑھا دیں گے. بچہ ہو تو پڑھا دیں گے، نوجوان ہو تو پڑھا دیں گے، بوڑھا ہو تو پڑھا دیں گے. کوئی بالکل فزکس نہ جانتا ہو، ہم اس طرح پڑھا دیں گے کہ وہ فزکس میں منتہی درجے کا ہو جائے گا. مثال دے رہا ہوں، مثال کی حد تک رکھیے. بعض الفاظ ہیں، بعض اسماء ہیں جو میں تو بہت احتیاط کرتا ہوں ممبر پر الفاظ کے استعمال میں. کل ہی جو گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، کسی دوسرے کا استعمال کیا ہوا، میں نے نہیں استعمال کیا تھا. میں ایسی جسارت نہیں کر سکتا اور جرأت نہیں کر سکتا. جس شخص نے مجھ سے سوال کیا تھا اس نے شور کا لفظ استعمال کیا تھا صلوات کے ساتھ. اس شخص نے کہا تھا کہ آپ کی مجلس میں صلوات کا شور اتنا ہوتا ہے کہ بیان سمجھ میں نہیں آتا. تو میں نے آپ حضرات سے کہا تھا کہ اس شور کو اور بڑھائیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور جب کہہ رہا تھا اس وقت خود مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن ایک بات بھی واضح ہوتی ہے یہ کہ بعض الفاظ ہیں جن کا جو کنوٹیشن ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف نگیٹو ہو. نگیٹو اور پازیٹیو دونوں ہوتا ہے. دیکھا جاتا ہے کہاں پر استعمال ہو رہا ہے. الفاظ کا محل استعمال الفاظ کی قدر و قیمت کو بناتے ہیں یا بگاڑتے ہیں. مثلا جسارت کا لفظ ہے. جسارت، ہم جب پہلے اپنے بچپن میں یہ لفظ جسارت استعمال کرتے تھے یا سنتے تھے تو عموماً منفی مفہوم کے ساتھ آتا تھا، فلاں شخص نے بہت جسارت کی. اب اکثر لوگوں کی زبان سے سنتے ہیں وہ اس کو مثبت مفہوم کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. یعنی وہ لفظ جسارت کو جرأت و شجاعت و ہمت کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، جبکہ جسارت کے معنی تھے اور معنی ہیں اصلاً اس تہذیب میں جو ہماری کلاسیکی تہذیب ہے. جسارت کہتے ہیں جرأت کے غلط اظہار کو، بے جا اظہار کو. کسی بزرگ کے سامنے خاموش رہنا ہے، آپ بولتے چلے جا رہے ہیں، یہ جسارت ہے. جہاں خاموش رہنا ہے، ادب کا تقاضا ہے خاموش رہیں، وہاں بولنا جسارت ہے. لیکن بہرحال ادب میں آنے کے بعد، شعر میں آنے کے بعد کبھی کبھی یہ جسارت یا جسور ہونا یہ مثبت معنی پیدا کر لیتا ہے. اور یہی حال شور کا ہے. شور یہ لفظ بذات ہی منفی مفہوم نہیں رکھتا. آواز کی گونج شور ہے. تو اب اگر منفی بات ہے تو منفی شور ہوگا، اور مثبت ہے تو مثبت ہوگا. یعنی شاعری کی زبان میں، ادب کی زبان میں، خطابت کی زبان میں لفظ شور ہمیشہ ہر وقت منفی نہیں ہے، بلکہ یہ ادبی اعتبار سے مثبت، اور اس کی مثالیں بہت بے شمار ہیں. شور نالہ، شور فریاد، شور ماتم،
شور اذاں، یہ سب ترکیبیں ہماری کلاسیکی زبان میں موجود و مستعمل ہے۔ درمیان میں بات آ گئی تھی تو میں نے عرض کیا، تو میں بہرحال الفاظ کے استعمال میں بہت احتیاط کرتا ہوں، اور متوجہ بھی بار بار کرتا ہوں کہ دوسرے حضرات بھی اور آپ حضرات بھی اپنی روزمرہ زندگی میں بھی احتیاط کریں۔ اور کیوں کریں اس کا ایک خاص سبب ابھی پھر عرض کروں گا، اسی مضمون و موضوع سے جڑا ہوا ہے۔ بہرحال اب یہ آئنسٹائن صاحب ان کا اعلان ہو یا کسی استاد ناسخ کا اعلان ہو یا کسی کا اعلان ہو کہ کسی کو لے آؤ میں شاعر بنا دوں گا، کسی کو لے آؤ میں سائنسداں بنا دوں گا، کسی کو لے آؤ میں طبیب بنا دوں گا۔ اچھا اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اب آپ کسی چوپائے کو لے آئیے، چار پیر کے حیوان کو لے آئیے، اور آپ آئنسٹائن سے کہیے کہ اسے فزکس پڑھائیے، آپ کا یہ مطالبہ درست ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ کسی چوپائے کو لے آئیے کسی فقیہ کے پاس، کہیے انہیں مسائل شریعت سمجھا دیجئے، انہیں فقیہ مجتہد بنا دیجئے، ممکن ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ استاد ناسخ کے پاس آپ کسی ایسے ہی حیوان کو لے آئیے کہ اسے شاعر بنا دیجئے، ممکن ہوگا؟ نہیں۔ یہ مثالیں کافی ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ قدرت کسی بھی خاص امر کی، کسی بھی خاص امر کا فیض یا فیضان وہیں جا کے مستقر ہوتا ہے جہاں ظرفیت ہوتی ہے۔ جس ماہیت میں جو شے بننے کی قابلیت ہوتی ہے وہی بنتی ہے۔ قدرت الہیہ بے پناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ عاجز نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، لیکن اتنا بڑا پتھر کہ جو وہ خود نہ اٹھا سکے، اس ماہیت میں بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ بن سکے۔ واضح ہوئی بات؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسی کتاب نازل کر سکتا تھا جس میں سب آیتیں محکم ہوں، اس کی نسبت سے ممکن بلکہ اب یہ جملہ ہی بس کہہ کے بڑھ سکتا ہوں آگے، نہ صرف ممکن بلکہ اس کی نسبت سے واقع، نہ صرف ممکن بلکہ واقع۔ لیکن ناممکن کئی جہتوں سے ہے۔ پہلی جہت ہمارا ذہن ایسا نہیں ہے کہ اس کی ہر بات ہمارے لیے محکم ہو جائے۔ تو اس کے لیے ممکن ہے، ہمارے لیے ناممکن ہے۔ ہمارا ظرف ذہن ایسا ہے کہ اس کی بہت سی محکم سے محکم باتیں بھی ہمارے لیے متشابہ ہی رہیں گی۔ قصور ذہن بشر ہے اور تقصیر ذہن بشر ہے۔ یہاں قاصریت اور مقصریت ذہن بشر کی ہے، نہ کہ اس کے کمال قدرت میں کوئی کمی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ اب آہستہ آہستہ اگر چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر ہی بات آگے بڑھے تو بہت وقت درکار ہے، مگر ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔
کوئی واقعہ ناموضوع تباہ ہو، یعنی اس کی طبیعت میں موزونیت نہیں ہے. اب آپ لاکھ اسے سمجھائیے کہ شعر میں وزن ہوتا ہے اور مصروں میں یہ پیمانہ ہے. طبیعت میں اگر موزونیت نہیں ہے تو وہ موضوع مصرے کو بھی ناموضوع ہی پڑھے گا اور اس وزن کی لطافت کو درک کرنے سے محروم رہے گا. اس کی سمجھے میں نہیں. بہت سے لوگ آتے ہیں اپنے دیوان لے کر، اس پہ تقریر لکھ دیجئے. اب میں سوچتا ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کارنامہ انجام دیا ہے انہوں نے، میر اور غالب اور انیس اور دبیر سب سے آگے ہیں اپنے زعم ناقص میں. ہم ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں کہ اس میں شاعری ہے بھی کہ نہیں. داد دیں تو کس چیز کی، تعریف کریں تو کس چیز کی. اور جب انہیں کہیں ٹھہر کے بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ ایک لفظ نا یہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ دیر تک سوچتے ہیں کہ یہ لگتا ہے یہ مجھ سے حسد رکھتے ہیں، یہ مجھے داد نہیں دینا چاہتے، یہ مجھے میرا اعتراف ہی نہیں کرنا چاہتے. غرور ہے انہیں، یا جتنے الزامات لگا سکیں گے لگا دیں گے. آپ لگاتے رہیے الزام، میں کیا کروں، میں نہ شاعر کو شاعر نہیں کہہ سکتا. ایک مثال ہے، ایک مثال. تو جس شخص میں جو صلاحیت و استعداد نہ ہو وہ اسے درک بھی نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. اس کی بہت سی مثالیں اور بھی دی جا سکتی ہیں. ایک بچہ ہے، 10 برس کا بچہ ہے، 11 برس کا بچہ ہے، 12 برس کا بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، ہر چیز ذہن کے اعتبار سے سمجھتا ہے، بہت ذہین ہے. مگر یہ بچہ حقیقتاً ایک بالغ انسان کی کیفیت نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ خود بالغ نہ ہو جائے. ہے یہ مثال واضح؟ اس کے لیے بلوغ کی کیفیتیں متشابہ رہیں گی جب تک خود بالغ نہ ہو جائے. ایک نابالغ بالغ کی کیفیت نہیں سمجھ سکتا. لاکھ آپ الفاظ میں سمجھائیے، شعر پڑھائیے، مثنوی پڑھا دیجئے، غزلوں کے دیوان پڑھا دیجئے، کتابوں کے کتاب نفسیات کی کتابیں پڑھا دیجئے. ایک ذہین بچہ ہے، سب کچھ پڑھ لے گا، رٹ لے گا، یاد کر لے گا. حقیقتاً وہ اس حقیقت کا عارف نہیں ہو سکتا. تو کہیں نہ کہیں قصور ہے نا. اسی طرح وحی کسے کہتے ہیں؟ یہ نبی ہی سمجھ سکتا ہے وحی کسے کہہ سکتے ہیں. کوئی غیر نبی وحی کی کیفیت سمجھ نہیں سکتا. تو اب خود یہ وحی کی حقیقت متشابہ ہے اور متشابہ رہے گی. غیر نبی نبی کی کیفیت سمجھ نہیں سکتا. اب میں مجبور ہوں ایک جملہ کہنے پر، کوئی غیر نبی نبی کی کامل کیفیت سمجھ نہیں سکتا. مگر یہ کہ جو نفس نبی ہو وہ اتنا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں وحی کی خوشبو سونگھتا ہوں، میں نور رسالت کو دیکھتا ہوں. صلوات پڑھ دیں محمد والے.
تو اب پھر میں اپنا جملہ دہرا دوں کہ کوئی ایسی کتاب جو مکمل شروع سے آخر تک محکم ہی محکم ہو، یہ نازل کرنا صرف ایک جہت سے ممکن ہے بلکہ واقع ہے، وہ جہت الہیہ ہے۔ ذات مبارک حق سبحانہ و تعالی اس کے لیے بالکل ممکن ہے بلکہ واقع ہے، اس کے لیے کوئی چیز متشابہ نہیں۔ وہ محکم کو محکم بنانے والا ہے، وہ متشابہ کو متشابہ بنانے والا ہے، وہ متشابہ کو محکم بنانے والا ہے، اور وہ نااہلوں کے لیے محکم کو متشابہ بنانے والا ہے۔ وہ پاک نگاہوں پہ اپنے جلوے برسانے والا ہے، اور وہ بد نگاہوں اور بد نظروں پر اپنی تجلیوں کو نہ دیکھنے کے لیے پردے ڈالنے والا ہے، حجابات ڈالنے والا ہے۔ اس کی جہت سے، بس ایک جہت سے یہ ممکن بلکہ واقع، باقی میں نے کہا تھا کئی جہتوں سے ناممکن، جس میں سے ایک جہت ہمارا ذہن، کہ ہم ان بلند مضامین کو یا ان حقائق کو اپنے پرسیپشن میں لا ہی نہیں سکتے۔ خود اللہ ہماری پرسیپشن میں آ سکتا ہے، ذہن میں آ سکتا ہے۔ اب یہ لفظ اللہ ہی کتاب خدا میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ یہ تو متشابہ کا متشابہ رہے گا۔ جب کوئی محکم اپنے جلال و جمال میں کمال کی منزل پر پہنچتا ہے تو نااہلوں کے لیے متشابہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک جہت ہے، ایک سبب کہ ہمارا ذہن قابل نہیں ہے۔ ہم اپنے کو لا قابل سمجھیں، فاضل سمجھیں، مگر نہیں ہے۔ دوسری جہت زبان، ظرف زبان، یہ جو لغت، کوئی بھی زبان ہو، تمام الہی معارف کو حمل کر سکتی ہے۔ کتنے شعراء ہیں، حقیقی شعراء، بلند شعراء، بزرگ شعراء، ان سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں بہت سے خیالات و جذبات ایسے ہیں کہ لاکھ چاہو لفظوں میں ادا ہو جائیں مگر ہو نہیں پاتے۔ کچھ بھی کہہ لو، ہزاروں شعر کہنے کے بعد بھی جیسے دل میں خلش رہ جاتی ہے کہ جو کہنا چاہتے وہ تو کہہ نہیں پائے، جو کہنا چاہتے تھے وہ تو کہہ نہیں پائے۔ جب ہمارے آپ کے افکار اور احساسات و ادراکات و خیالات و مضامین کی یہ شان ہے کہ زبان میں اس کی سمائی نہیں ہے، تو معارف الہیہ کیا زبان میں سب کے سب ظاہر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ دوسری وجہ ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسی کتاب ہو کہ جس میں متشابہات نہ ہو۔ یہ زبان کا تقاضا ہے۔ ظرف زمان میں جملے، تراکیب، یہ جو سینٹنسز ہیں، ان میں وہ معارف پوری طرح متجلی نہیں ہو سکتے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ معرفت کے لیے، معرفت کے مدارج تک پہنچنے کے لیے صرف الفاظ پہ انحصار نہ کیجیے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ذہانتوں کو للکار رہا ہوں۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ذہن کی ایسی تربیت کیجیے، جوانان عزیز، ذہن کی ایسی تربیت کیجیے کہ لفظوں کا سفر اتنا کیجیے، اور لفظوں کے ساتھ ساتھ لفظ و معنی کے رشتوں پر اتنا کام کیجیے کہ وہ ملکہ پیدا ہو جائے کہ آپ معنی بے لفظ کو بھی درک کر سکیں۔ معنی بے لفظ، لفظ بے معنی سے سفر شروع کیجئے اور معنی بے لفظ تک پہنچیے۔
دیکھا کتنا طویل سفر ہے، کتنا طویل سفر ہے. میرا خیال ہے مشکل جملہ ضرور ہے، لیکن جو سچے طالب علم ہیں، جو بچے ہیں، ان کے لیے یہ ایک طبیعت کے لیے مہمیز ہے، ایک چیلنج ہے. بہت طویل سفر کرنا ہے، یہاں تک کہ الفاظ اہم نہ رہ جائیں اور معنی بے لفظ تک ذہن پہنچ جائے. اب یہ کیسے پہنچے گا، کیسے ممکن ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ایک مجلس میں سب کچھ تو گزارش نہیں کر سکتا. آپ ایک بلند صلوات پڑھ دیجئے اب یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ کافی بحثیں اس باب میں اس موضوع پر ہو گئیں کہ محکمات اور متشابہات یہ کیا صورتحال ہے، اس کی کیا مسئلہ ہے، کون سا موضوع ہے اور کیوں یہ ہے. کل بات ایک لحاظ سے اس سے آگے پہنچ چکی ہے، وہ یہ کہ بھئی متشابہات ہیں تو ان متشابہات کو حل کون کرے گا. اور میں نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دو آیتوں کی طرف اشارہ کیا تھا، جس میں ایک آیت یہ ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالی نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے تمہارے اوپر ذکر نازل کیا ہے تاکہ تم لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کے لیے تم بیان کرو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے کیا چیز اتاری گئی ہے. آیت کا مزاج سمجھے آپ؟ اب ساتھ دیجئے گا تو گفتگو اپنے اوج تک پہنچ جائے گی. اس سلسلے میں ایک حدیث بھی عرض کی تھی، حدیث بھی سنا دوں دوبارہ ذہن میں محفوظ ہو جائے کہ الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، الا اننی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، آگاہ ہو جاؤ، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن ہی جیسی ایک شے دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ. آگاہ ہو جاؤ، مجھے کتاب دی گئی ہے اور کتاب جیسی ہی ایک شے دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو دیا اس کا پیغمبر نے بھی اعلان فرمایا اور خود اللہ نے بھی اعلان فرمایا. اچھا، جو اعلان فرمایا قرآن مجید کے، بے شک قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام قرآن ہے، ایک نام فرقان ہے، ایک نام کتاب ہے، ایک نام ذکر ہے، ایک نام نور ہے. بہت سے اسماء ہیں قرآن کے اور اس میں بہت سے اسماء مشترک ہیں. خود رسول اللہ کو بھی قرآن میں ذکر کہا گیا ہے. تو ذکر قرآن میں قرآن کا نام بھی ہے اور رسول کا نام بھی ہے. خود رسول کی زبان مبارک سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اسماء گرامی، ان کے اسماء مبارکہ میں جو اسماء بتائے گئے احادیث کی روشنی میں، اس میں حضرت علی کا خود نام اور عطرت مصطفیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ذکر ہے. اب یہ بس میں نے عرض کر دیا اور اب میں اس آیت کو پھر پڑھ رہا ہوں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا. کس لیے نازل کیا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کے سامنے بیان کریں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ان کے لیے جو کچھ نازل کیا گیا.
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ سوچیں. عجیب آیت ہے یہ بھی بہت سو کے لیے. یہ جو گرہ کشا آیت ہے یہ خود بھی متشابہ معلوم ہونے لگے گی. وہی کس کے ذہن میں کتنی قابلیت ہے، کس کے دل میں کتنی گنجائش ہے، کس کا شعور کتنا بلند ہے. آیت کا مضمون دیکھیے، ایک چیز کی دو علتیں گویا بیان کی گئی. جب کہ کوئی چیز واضح طور پہ معلوم نہ ہو تو انسان فکر کرے گا، سوچے گا، اور جب معلوم ہو جائے گی حقیقت تو پھر فکر کرے گا، پھر تو نتیجے تک پہنچ جائے گا. یہاں دو علتوں میں سے ابھی بھی فکر کی گنجائش موجود ہے، بلکہ ضرورت موجود ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے نازل کیا آپ پر اے رسول. یہ الیک کا کاف جو ہے نا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کاف کاف خطاب ہے پیغمبر کے لیے نا، تو گویا یہاں یہ اسم ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. سب مل کے ایک بلند صلوات پڑھیں. ہم نے اے حبیب، اے نبی، اے رسول، اے مصطفیٰ، اے مبارک، اے نور، ہم نے آپ پر ایک ذکر نازل کیا ہے، مخصوص ذکر. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. یہ لے جو ہے لام، یہ سبب بیان کر رہا ہے کہ کس لیے نازل کیا، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں، آپ بیان کریں، آپ بیان کریں. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ سوچیں. یعنی سوچنا پھر بھی لازم ہے، توجہ ہے. فکر و عقل کے تقاضوں سے دستبردار کہیں نہیں ہونا ہے. یہ فکر نظری کو بھی زندہ رکھنا ہے اور فکر عملی کو بھی، عقل نظری کو بھی زندہ رکھنا ہے اور عقل عملی کو بھی. جو کچھ پیغمبر ارشاد فرمائے کہ یہ آیت آئی ہے اور اس آیت کا یہ مفہوم ہے، اس کے تحت یہ حکم ہے، وہ سننے کے بعد بھی ہمیں تفکر کا سلسلہ جاری رکھنا ہے. اب اس تفکر وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور وہ تاکہ وہ فکر کریں، یہ بجائے خود ایک تفصیلی بحث اس کے لیے چاہیے. اور اب بس کل کی آخری تقریر ہوگی اس عزا خانے میں، تو ظاہر ہے کہ بہت سے سوالات تشنا رہ جائیں گے، اور یہ تو ہمارا ہنر ہے ہمیشہ کا. کچھ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس طرف متوجہ نہیں ہوں. نہیں، میں متوجہ ہوں، میں اتنی محدود گفتگو نہیں کر پاتا. یہ لازم ہے کہ کچھ زندہ سوالات چھوڑ دوں تاکہ آپ کے ذہن میں تشنگی باقی رہے. سیرابی کوئی حقیقت نہیں رکھتی، تشنگی حقیقت رکھتی ہے. بھائی آپ تمام حضرات مل کے ایک اور بلند صلوات پڑھنے. تو ارشاد الہی آپ نے سماعت فرما لیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک تو کتاب ایسی نازل فرمائی جس میں محکم اور متشابہ رکھا، پھر اس متشابہ اور محکم دونوں کو بیان کرنے کے لیے پیغمبر کے پاس ایک ذکر نازل فرمایا، اور نازل کرنے کے بعد بھی اسے کہتے ہیں لطف ربوبیت، اسے کہتے ہیں شان تربیت.
خدا بے عقلوں سے، بے فکروں سے، دیوانوں سے، سنگ دلوں سے، پتھر جیسے دل دماغ رکھنے والوں سے نہ اپنا کلمہ پڑھوانا چاہتا ہے نہ اپنی اطاعت۔ اس حکمت کو سمجھیں۔ پروردگار دیوانوں سے، بے عقلوں سے، بے فکروں سے، اور جن کے دل پتھر ہوں، جن کے دماغ پتھر ہوں، ان سے نہ اپنا کلمہ پڑھوانا چاہتا ہے اور نہ اپنی اطاعت چاہتا ہے ان سے، نہ ان کا قیام اسے پسند ہے، نہ ان کا رکوع پسند ہے، نہ ان کا سجدہ پسند ہے، نہ ان کا ذکر پسند ہے، نہ ان کی صلوات پسند ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ سوچتے رہیں اور اپنے حسن اختیار سے، اگر یاد ہوگا کہ پورے حسن اختیار کے عنوان سے یہیں اشرا پڑھا تھا بہت پہلے، غالباً 20 برس پہلے، انسان اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، اپنے ذوق سے، اپنے شوق سے، اپنی محبت سے، اپنے عشق سے اطاعت کرے۔ اس لیے یہاں بھی یہ آیت موجود ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے سامنے کہ ان پہ کیا نازل ہوا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ سوچیں۔ خدا کی قسم یہ مقامات بہت دیر تک بہت سی مثالیں عرض کروں پھر جا کے کچھ روشن ہوں گے، مگر آپ کی ذہانتوں پہ بھروسہ کر کے اور مجلس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بات کو یہیں روک رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک کیفیت ہوتی ہے ذہن کی، جسے کہتے ہیں ذہن میں کہ ایک بات دوسری بات سے ملتی جلتی ہو، تو ایک بات جیسے ہی سامنے آتی ہے ذہن دوسری بات کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ اسے بعض علماء اور منطقی حضرات اقتران ذہنی کی کیفیت کہتے ہیں۔ اقتران ایک بات سامنے آئی، اسی سے بالکل ملتی جلتی کوئی بات تھی تو ذہن فوراً ادھر چلا جاتا ہے۔ اچھا یہاں تو بہت سی باتیں ملتی جلتی ہیں اور شان پیغمبر سے تعلق رکھتی ہیں، شان رسالت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، کس لیے نازل کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کے لیے کھول کے بیان کر دیں۔ کیا بیان کر دیں؟ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ یہ ایک لفظ ماں نے ذہن کو کہیں اور پہنچایا یا نہیں؟ اور وہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ رسول نے، اللہ نے کہا تھا پہنچا دو تو رسول نے پہنچایا یا نہیں؟ اللہ نے کہا تھا بیان کرو تو رسول نے بیان کیا یا نہیں؟ اور صرف یہ نہیں پوچھ رہا ہوں بیان کیا یا نہیں، بیان کا حق ادا کیا یا نہیں؟ لیکن ایک حدیث ہے جسے ہم بار بار دہراتے ہیں، بار بار سناتے ہیں، بار بار سنتے ہیں اور تھکتے نہیں، اس لیے کہ اس میں شان ربوبیت بھی ہے، شان رسالت بھی ہے، شان تبلیغ ہے، حکمت تبلیغ ہے۔ اس آیت میں بھی رسول مأمور تھے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہو وہ بیان کریں لوگوں کے سامنے، اور یقیناً جو کچھ نازل ہوتا تھا وہ بیان کرتے رہتے تھے۔ اس کے باوجود کوئی ایک خاص چیز بھی ایسی تھی جو امت کے لیے آج تک متشابہ بنی ہوئی ہے، حالانکہ رسول نے اسے بیان کر دیا تھا اور بیان کا حق ادا کر دیا تھا۔ ہر چیز ذہن کے اعتبار سے سمجھتا ہے، بہت ذہین ہے، مگر یہ بچہ حقیقتاً ایک بالغ انسان کی کیفیت نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ خود بالغ نہ ہو جائے۔ ہے یہ مثال واضح؟
اس کے لیے بلوغ کی کیفیتیں متشابہ رہیں گی جب تک خود بالغ نہ ہو جائے. ایک نابالغ بالغ کی کیفیت نہیں سمجھ سکتا. لاکھ آپ الفاظ میں سمجھائیے، شعر پڑھائیے، مثنوی پڑھا دیجئے، غزلوں کے دیوان پڑھا دیجئے، کتابوں کے کتاب نفسیات کی کتابیں پڑھا دیجئے. ایک ذہین بچہ ہے سب کچھ پڑھ لے گا، رٹ لے گا، یاد کر لے گا. حقیقتاً وہ اس حقیقت کا عارف نہیں ہو سکتا. تو کہیں نہ کہیں قصور ہے نا. اسی طرح وحی کسے کہتے ہیں؟ یہ نبی ہی سمجھ سکتا ہے وحی کسے کہہ سکتے ہیں. کوئی غیر نبی وحی کی کیفیت سمجھ نہیں سکتا. تو اب خود یہ وحی کی حقیقت متشابہ ہے اور متشابہ رہے گی. غیر نبی نبی کی کیفیت سمجھ نہیں سکتا. اب میں مجبور ہوں ایک جملہ کہنے پر. کوئی غیر نبی نبی کی کامل کیفیت سمجھ نہیں سکتا، مگر یہ کہ جو نفس نبی ہو وہ اتنا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں وحی کی خوشبو سونگھتا ہوں، میں نور رسالت کو دیکھتا ہوں. صلوات پڑھ دیں محمد والے. تو اب پھر میں اپنا جملہ دہرا دوں کہ کوئی ایسی کتاب جو مکمل شروع سے آخر تک محکم ہی محکم ہو، یہ نازل کرنا صرف ایک جہت سے ممکن ہے بلکہ واقع ہے. وہ جہت الہیہ ہے. ذات مبارک حق سبحانہ و تعالی اس کے لیے بالکل ممکن ہے بلکہ واقع ہے. اس کے لیے کوئی چیز متشابہ نہیں. وہ محکم کو محکم بنانے والا ہے، وہ متشابہ کو متشابہ بنانے والا ہے، وہ متشابہ کو محکم بنانے والا ہے، اور وہ نااہلوں کے لیے محکم کو متشابہ بنانے والا ہے. وہ پاک نگاہوں پہ اپنے جلوے برسانے والا ہے، اور وہ بد نگاہوں اور بد نظروں پر اپنی تجلیوں کو نہ دیکھنے کے لیے پردے ڈالنے والا ہے، حجابات ڈالنے والا ہے. اس کی جہت سے، بس ایک جہت سے یہ ممکن بلکہ واقع. باقی میں نے کہا تھا کئی جہتوں سے ناممکن، جس میں سے ایک جہت ہمارا ذہن، کہ ہم ان بلند مضامین کو یا ان حقائق کو اپنے پرسیپشن میں لا ہی نہیں سکتے. خود اللہ ہمارے پرسیپشن میں آ سکتا ہے، ذہن میں آ سکتا ہے. اب یہ لفظ اللہ ہی کتاب خدا میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ یہ تو متشابہ کا متشابہ رہے گا.
جب کوئی محکم اپنے جلال و جمال میں کمال کی منزل پر پہنچتا ہے تو نااہلوں کے لیے متشابہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک جہت ہے، ایک سبب کہ ہمارا ذہن قابل نہیں ہے. ہم اپنے کو لا قابل سمجھیں، فاضل سمجھیں، مگر نہیں ہے. دوسری جہت زبان، ظرف زبان، یہ جو لغت، کوئی بھی زبان ہو، تمام الہی معارف کو حمل کر سکتی ہے. کتنے شعراء ہیں، حقیقی شعراء، بلند شعراء، بزرگ شعراء، ان سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں بہت سے خیالات اور جذبات ایسے ہیں کہ لاکھ چاہو لفظوں میں ادا ہو جائیں مگر ہو نہیں پاتے. کچھ بھی کہہ لو، ہزاروں شعر کہنے کے بعد بھی جیسے دل میں خلش رہ جاتی ہے کہ جو کہنا چاہتے وہ تو کہہ نہیں پائے، جو کہنا چاہتے تھے وہ تو کہہ نہیں پائے. جب ہمارے آپ کے افکار اور احساسات و ادراکات و خیالات و مضامین کی یہ شان ہے کہ زبان میں اس کی سمائی نہیں ہے، تو معارف الہیہ کیا زبان میں سب کے سب ظاہر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ دوسری وجہ ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسی کتاب ہو کہ جس میں متشابہات نہ ہوں. یہ زبان کا تقاضا ہے. ظرف زبان میں جملے، تراکیب، یہ جو سینٹنسز ہیں، ان میں وہ معارف پوری طرح متجلی نہیں ہو سکتے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ معرفت کے لیے، معرفت کے مدارج تک پہنچنے کے لیے صرف الفاظ پہ انحصار نہ کیجیے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ذہانتوں کو للکار رہا ہوں. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ذہن کی ایسی تربیت کیجیے جوانان عزیز، ذہن کی ایسی تربیت کیجیے کہ لفظوں کا سفر اتنا کیجیے اور لفظوں کے ساتھ ساتھ لفظ و معنی کے رشتوں پر اتنا کام کیجیے کہ وہ ملکہ پیدا ہو جائے کہ آپ معنی بے لفظ کو بھی درک کر سکیں. معنی بے لفظ، لفظ بے معنی سے سفر شروع کیجئے اور معنی بے لفظ تک پہنچیے. دیکھا کتنا طویل سفر ہے، کتنا طویل سفر ہے. میرا خیال ہے مشکل جملہ ضرور ہے، لیکن جو سچے طالب علم ہیں، جو بچے ہیں، ان کے لیے یہ ایک طبیعت کے لیے مہمیز ہے، ایک چیلنج ہے. بہت طویل سفر کرنا ہے یہاں تک کہ الفاظ اہم نہ رہ جائیں اور معنی بے لفظ تک ذہن پہنچ جائے. اب یہ کیسے پہنچے گا، کیسے ممکن ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ایک مجلس میں سب کچھ تو گزارش نہیں کر سکتا. آپ ایک بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد. اب یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ کافی بحثیں اس باب میں اس موضوع پر ہو گئیں کہ محکمات اور متشابہات، یہ کیا صورتحال ہے، اس کی کیا مسئلہ ہے، کون سا موضوع ہے اور کیوں یہ ہے. کل بات ایک لحاظ سے اس سے آگے پہنچ چکی ہے، وہ یہ کہ بھئی متشابہات ہیں تو ان متشابہات کو حل کون کرے گا. اور میں نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دو آیتوں کی طرف اشارہ کیا تھا، جس میں ایک آیت یہ ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالی نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ،
لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے تمہارے اوپر ذکر نازل کیا ہے تاکہ تم لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کے لیے تم بیان کرو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے کیا چیز اتاری گئی ہے۔ آیت کا مزاج سمجھے آپ؟ اب ساتھ دیجئے گا تو گفتگو اپنے اوج تک پہنچ جائے گی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی عرض کی تھی، حدیث بھی سنا دوں دوبارہ ذہن میں محفوظ ہو جائے کہ الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، الا اننی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، آگاہ ہو جاؤ مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن ہی جیسی ایک شے دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ آگاہ ہو جاؤ مجھے کتاب دی گئی ہے اور کتاب جیسی ہی ایک شے دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دیا اس کا پیغمبر نے بھی اعلان فرمایا اور خود اللہ نے بھی اعلان فرمایا۔ اچھا، جو اعلان فرمایا قرآن مجید کے، بے شک قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام قرآن ہے، ایک نام فرقان ہے، ایک نام کتاب ہے، ایک نام ذکر ہے، ایک نام نور ہے۔ بہت سے اسماء ہیں قرآن کے اور اس میں بہت سے اسماء مشترک ہیں۔ خود رسول اللہ کو بھی قرآن میں ذکر کہا گیا ہے۔ تو ذکر قرآن میں قرآن کا نام بھی ہے اور رسول کا نام بھی ہے۔ خود رسول کی زبان مبارک سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے اسماء گرامی، ان کے اسماء مبارکہ میں جو اسماء بتائے گئے احادیث کی روشنی میں، اس میں حضرت علی کا خود نام اور عطرت مصطفیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ذکر ہے۔ اب یہ بس میں نے عرض کر دیا اور اب میں اس آیت کو پھر پڑھ رہا ہوں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا۔ کس لیے نازل کیا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کے سامنے بیان کریں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ان کے لیے جو کچھ نازل کیا گیا۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ سوچیں۔ عجیب آیت ہے یہ بھی بہت سو کے لیے۔ یہ جو گرہ کشا آیت ہے یہ خود بھی متشابہ معلوم ہونے لگے گی۔ وہی کس کے ذہن میں کتنی قابلیت ہے، کس کے دل میں کتنی گنجائش ہے، کس کا شعور کتنا بلند ہے۔ آیت کا مضمون دیکھیے، ایک چیز کی دو علتیں گویا بیان کی گئی۔ جب کہ کوئی چیز واضح طور پہ معلوم نہ ہو تو انسان فکر کرے گا، سوچے گا، اور جب معلوم ہو جائے گی حقیقت تو پھر فکر کرے گا، پھر تو نتیجے تک پہنچ جائے گا۔ یہاں دو علتوں میں سے ابھی بھی فکر کی گنجائش موجود ہے، بلکہ ضرورت موجود ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے نازل کیا آپ پر اے رسول، یہ الیک کا کاف جو ہے نا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کاف کاف خطاب ہے پیغمبر کے لیے نا، تو گویا یہاں یہ اسم ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ سب مل کے ایک بلند صلوات پڑھیں۔ ہم نے اے حبیب، اے نبی، اے رسول، اے مصطفیٰ، اے مبارک، اے نور، ہم نے آپ پر ایک ذکر نازل کیا ہے، مخصوص ذکر۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ
تبین للناس، یہ لے جو ہے لام یہ سبب بیان کر رہا ہے کہ کس لیے نازل کیا، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں، آپ بیان کریں، آپ بیان کریں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ سوچیں، یعنی سوچنا پھر بھی لازم ہے، توجہ ہے، فکر و عقل کے تقاضوں سے دستبردار کہیں نہیں ہونا ہے۔ یہ فکر نظری کو بھی زندہ رکھنا ہے اور فکر عملی کو بھی، عقل نظری کو بھی زندہ رکھنا ہے اور عقل عملی کو بھی۔ جو کچھ پیغمبر ارشاد فرمائے کہ یہ آیت آئی ہے اور اس آیت کا یہ مفہوم ہے، اس کے تحت یہ حکم ہے، وہ سننے کے بعد بھی ہمیں تفکر کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ اب اس تفکر وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور وہ تاکہ وہ فکر کریں، یہ بجائے خود ایک تفصیلی بحث اس کے لیے چاہیے، اور اب بس کل کی آخری تقریر ہوگی اس عزا خانے میں، تو ظاہر ہے کہ بہت سے سوالات تشنا رہ جائیں گے، اور یہ تو ہمارا ہنر ہے ہمیشہ کا۔ کچھ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس طرف متوجہ نہیں ہوں، نہیں، میں متوجہ ہوں، میں اتنی محدود گفتگو نہیں کر پاتا، یہ لازم ہے کہ کچھ زندہ سوالات چھوڑ دوں تاکہ آپ کے ذہن میں تشنگی باقی رہے۔ سیرابی کوئی حقیقت نہیں رکھتی، تشنگی حقیقت رکھتی ہے۔ بھائی آپ تمام حضرات مل کے ایک اور بلند صلوات پڑھ لیں۔ تو ارشاد الہی آپ نے سماعت فرما لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو کتاب ایسی نازل فرمائی جس میں محکم اور متشابہ رکھا، پھر اس متشابہ اور محکم دونوں کو بیان کرنے کے لیے پیغمبر کے پاس ایک ذکر نازل فرمایا، اور نازل کرنے کے بعد بھی اسے کہتے ہیں لطف ربوبیت، اسے کہتے ہیں شان تربیت۔ خدا بے عقلوں سے، بے فکروں سے، دیوانوں سے، سنگ دلوں سے، پتھر جیسے دل دماغ رکھنے والوں سے نہ اپنا کلمہ پڑھوانا چاہتا ہے نہ اپنی اطاعت۔ اس حکمت کو سمجھیں، پروردگار دیوانوں سے، بے عقلوں سے، بے فکروں سے، اور جن کے دل پتھر ہوں، جن کے دماغ پتھر ہوں، ان سے نہ اپنا کلمہ پڑھوانا چاہتا ہے اور نہ اپنی اطاعت چاہتا ہے ان سے، نہ ان کا قیام اسے پسند ہے، نہ ان کا رکوع پسند ہے، نہ ان کا سجدہ پسند ہے، نہ ان کا ذکر پسند ہے، نہ ان کی صلوات پسند ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ سوچتے رہیں اور اپنے حسن اختیار سے، اگر یاد ہوگا کہ پورے حسن اختیار کے عنوان سے یہیں اشرا پڑھا تھا بہت پہلے، غالباً 20 برس پہلے، انسان اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، اپنے ذوق سے، اپنے شوق سے، اپنی محبت سے، اپنے عشق سے اطاعت کرے۔ اس لیے یہاں بھی آیت موجود ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے سامنے کہ ان پہ کیا نازل ہوا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ سوچیں۔ خدا کی قسم یہ مقامات بہت دیر تک بہت سی مثالیں عرض کروں، پھر جا کے کچھ روشن ہوں گے، مگر آپ کی ذہانتوں پہ بھروسہ کر کے اور مجلس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بات کو یہیں روک رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک کیفیت ہوتی ہے ذہن کی، جسے کہتے ہیں ذہن میں کہ ایک بات دوسری بات سے ملتی جلتی ہو،
تو ایک بات جیسے ہی سامنے آتی ہے ذہن دوسری بات کی طرف پہنچ جاتا ہے. اسے بعض علماء اور منطقی حضرات اقتران ذہنی کی کیفیت کہتے ہیں. اقتران ایک بات سامنے آئی، اسی سے بالکل ملتی جلتی کوئی بات تھی تو ذہن فوراً ادھر چلا جاتا ہے. اچھا یہاں تو بہت سی باتیں ملتی جلتی ہیں اور شان پیغمبر سے تعلق رکھتی ہیں، شان رسالت سے تعلق رکھتی ہیں. اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، کس لیے نازل کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کے لیے کھول کے بیان کر دیں. کیا بیان کر دیں؟ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے نازل کیا گیا ہے. یہ ایک لفظ ماں نے ذہن کو کہیں اور پہنچایا یا نہیں؟ اور وہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ رسول نے، اللہ نے کہا تھا پہنچا دو تو رسول نے پہنچایا یا نہیں؟ اللہ نے کہا تھا بیان کرو تو رسول نے بیان کیا یا نہیں؟ اور صرف یہ نہیں پوچھ رہا ہوں بیان کیا یا نہیں، بیان کا حق ادا کیا یا نہیں؟ دیکھیے نا، ایک حدیث ہے جسے ہم بار بار دہراتے ہیں، بار بار سناتے ہیں، بار بار سنتے ہیں اور تھکتے نہیں، اس لیے کہ اس میں شان ربوبیت بھی ہے، شان رسالت بھی ہے، شان تبلیغ ہے، حکمت تبلیغ ہے. اس آیت میں بھی رسول مأمور تھے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہو وہ بیان کریں لوگوں کے سامنے، اور یقیناً جو کچھ نازل ہوتا تھا وہ بیان کرتے رہتے تھے. اس کے باوجود کوئی ایک خاص چیز بھی ایسی تھی جو امت کے لیے آج تک متشابہ بنی ہوئی ہے، حالانکہ رسول نے اسے بیان کر دیا تھا اور بیان کا حق ادا کر دیا تھا. لیکن ابھی میں نے کچھ نہیں بیان کیا، ابھی اپنی اپنی قسمت ہے، اپنی اپنی ذہانت ہے، اپنی اپنی ظرفیت ہے، اپنی اپنی نسبت ہے. کہیں کچھ بیان نہ کرو، بس اشارہ ہوا اور بات سمجھ میں آ گئی. اور کہیں یہ کیفیت ہے کہ بیان کرتے رہو، بیان کرتے رہو، بیان کرتے رہو، پھر بھی پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، ارے رسول کیا کہہ رہے تھے؟ دیکھیے نا، یہ جو فقرہ ہے ماذا قال آنفا، یہ میرا تھوڑی ہے، یہ کسی ضعیف حدیث کا نہیں ہے، یہ کسی صحیح حدیث کا بھی نہیں ہے، یہ قرآن کا فقرہ ہے. قرآن کچھ لوگوں کی کیفیت بیان کر رہا ہے کہ یہ حضور کی تقریر سنتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر حضور کی تقریر سنتے ہیں، اور جب مسجد سے نکلتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں ماذا قال آنفا، یہ ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ اب میں سب کی بات نہیں کرتا، مگر جو اس قسم کے ہوں جو سن کے سمجھ نہ پائے، ہم کیا ان سے دین سمجھیں گے؟
پوری تقریر حضور کی سن لیتے تھے. ابھی کوئی اور نہیں کہہ رہا. یہ نقطے کی بات یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے. اللہ نے ان کا کلام قرآن میں درج کر دیا. اللہ نے ان کا کلام قرآن میں درج کر دیا کہ یہ نکلتے ہیں تو کہتے ہیں ماذا قال آنفا، یہ ابھی کیا کہہ رہے تھے. ارے جب ابھی کیا کہہ رہے تھے نہیں سمجھ میں آیا تو ان کی نسلوں کو 1400 برس کے بعد کیا سمجھ میں آئے. معذور ہے معذور، معذوری سی معذوری ہے، مجبوری سی مجبوری ہے، نادانی سی نادانی ہے، غفلت سی غفلت ہے، شقاوت سی شقاوت ہے. ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالی مأمور کر رہا ہے پیغمبر کو کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیجئے جو ان کے لیے نازل کیا ہے. یہ بالکل مشابہ ہے یا نہیں؟ متشابہ کے معنی مشابہ کے بھی ہیں یا نہیں؟ تو مشابہ ہے یا نہیں؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ایک یہ مقام اور ایک وہ مقام انا انزلنا الیک الذکر لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ ان کے لیے کیا نازل ہوا. مصطفیٰ پر نازل ہوا، ان کے لیے نازل ہوا. اور جب اللہ نے حکم دیا بیان کیجئے تو بیان کرنے کا یعنی کوئی ایک بھی عنصر ایسا نہ ہو کہ جہاں نعوذ باللہ بیان میں کمی ثابت ہو سکے. اب آپ جانتے ہیں کہ سائنس پڑھانے کے لیے بھی اب آج کل تو پہلے سائنس کے لیے تھا، اب ماشاءاللہ ہر علم میں، سوشل سائنسز میں بھی، ہسٹری میں بھی، اب تو ادب میں بھی، ادبی تھیوریز جب پڑھاتے ہیں تب بھی کچھ تو لفظوں میں بیان کرتے ہیں اور کچھ فیگرز بنا دیتے ہیں، چارٹ بنا دیتے ہیں، گراف بنا دیتے ہیں، جس ماڈل بنا دیتے ہیں جس طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے سمجھا دیتے ہیں استاد. اور پھر بھی کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو استاد کا کیا قصور؟ امتحان میں کوئی فیل ہوتا ہے، ہو جائے اس کی قسمت. اب کم لڑکے فیل ہوں یا زیادہ فیل ہو جائیں، جیسا سبجیکٹ ہوگا ویسا ریزلٹ ہوتا ہے. مشکل سبجیکٹ ہوتا ہے تو بھئی تھوڑے سے لڑکے پاس ہو جاتے ہیں، زیادہ تر فیل ہو جاتے ہیں. آسان سبجیکٹ ہوتا ہے تو زیادہ پاس ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے فیل ہوتے ہیں، ہے نا. یہ ہوتا ہے. رسول نے اپنی طرف سے حکمت تبلیغ وہ اختیار کی کہ جو اس جملہ عرض کر رہا ہوں، اس ظرف زمان و مکان میں جتنے مؤثر عنصر ہو سکتے تھے بیان کے لیے وہ سب میدان غدیر میں جمع کر دیے. جتنے عنصر ہو سکتے تھے، جتنے وسائل ہو سکتے تھے تبلیغ اور بیان کے کہ اللہ کا پیغام مکمل طور سے پہنچ جائے، ایک ذرا سا اشکال نہ رہ جائے، ایک ذرا سا ابہام نہ رہ جائے،
ایک ذرا سا اشتباہ نہ رہ جائے، کسی کے لیے کوئی عذر باقی نہ ہو، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے دیکھا نہیں، میں نے سمجھا نہیں، میں نے سنا نہیں۔ تقریر کی، اور ایسی تقریر جس نے جملوں کو مکرر کہا، تقریر کی اور ایسی جگہ تقریر جہاں بکھرے ہوئے حواس بھی جمع تھے، تقریر کی، اور ایسے ممبر پر تقریر جو ممبر قیامت تک کوئی بھلا نہیں سکتا، تقریر کی اور اس اسلوب سے تقریر کہ پہلے ہی سے لوگ متعجب نگاہوں سے دیکھیں یہ آج ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے، ایک ممبر پر دو شخصیتیں کیوں نظر آ رہی ہیں۔ خود تشریف فرما ہوئے، اور پہلے ہی سے حضرت امیر المومنین کو بلا کر اپنے پاس بٹھا لیا، خوب تقریر کی، اور تقریر کرنے کے بعد جب تقریر اختتام پر پہنچی تو کہا اے علی اٹھو، اور اس کے بعد ان کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد خود کھڑے ہوئے، علی کھڑے ہوئے، اتنا بلند کیا کہ کسی کے لیے ممکن نہ تھا کہ نہ دیکھ سکے۔ اور اس کے بعد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اللہم وال من مولا وعاد من عادا، اے پروردگار جو ان سے ولا رکھے ان سے تو بھی ولا رکھنا، جو ان کی عداوت رکھے پروردگار تو بھی اس کا عدو ہو جانا۔ یہ لفظ عدو حالانکہ اللہ کے لیے کسی اعتبار سے درست نہیں ہے، لیکن میری زبان سے نکل گیا اس لیے کہ وہ عاد من عادا حدیث پیغمبر ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ یا علی، اچھا یہاں تک ذکر کیوں پہنچا؟ مومن تو یہ سوال برداشت ہی نہیں کرے گا، یہاں تک ذکر نہ پہنچتا تو شکایت ہوتی، یہاں تک تو ذکر پہنچنا ہی تھا۔ مگر دیکھیے ہمارا کبھی بھی کوئی بھی موضوع ہو، کوئی بھی کیپشن ہو، کوئی بھی ٹائٹل ہو، کوئی بھی سبجیکٹ ہو، کہیں سے بھی شروع ہو اور کتنی ہی راہوں سے گزرے، پہنچتا ہے منبر غدیر تک۔ کیوں؟ وہ کل عرض کر چکا، یاد رہنا کہ یہ جو حضرت نے حدیث ارشاد فرمائی تھی انا مدینۃ العلم علی بابھا، یہ صرف حضرت علی کی تعریف تھوڑی تھی، ایک رسمی سی تعریف کہ ہاں بھئی دیکھو یہ ان کی قدر شناسی، انہیں پہچانو، ان کے پاس بہت علم ہے، صرف بات اتنی نہیں تھی، بات تعیین مصداق کی تھی، حجیت بیان کرنا تھا، حل بتانا تھا، کلید ہاتھ میں دینی تھی کہ میرے بعد علوم الہیہ، علوم ختم نبوت، علوم قرآن، علوم شریعت، علوم طریقت، میرے بعد جو کچھ چاہتے ہو ان سے ملے گا، یہ در ہے۔
دیوار یا دیوار میں بنے ہوئے طاقوں سے جا کے نہ مانگنا، دروازے پہ دستک دینا تو ملے گا۔ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ایک کیفیت، اپنی کیفیت بتا رہا ہوں، مجھے یقین ہے آپ کی بھی کیفیت یہی ہوگی۔ یہی حدیث غدیر ہے، یہی حدیث من کنت مولا فہذا علی مولا ہے، یہی حدیث انا مدینۃ العلم وعلی بابھا ہے، بار بار سنتے ہیں، مگر ہر مرتبہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا یہ رخ تو آج تک ذہن میں نہیں آیا تھا۔ اس میں یہ دلالت بھی ہے، اس میں یہ نقطہ بھی ہے، اس میں یہ پہلو بھی ہے، اس میں یہ معنویت بھی ہے، اس میں یہ ریلیونس بھی ہے، اس میں یہ گہرائی بھی ہے، اس میں یہ بلندی بھی ہے، اس میں یہ اشارہ بھی ہے، اس میں یہ راز بھی ہے، اس میں یہ رمز بھی ہے، اس میں یہ سر بھی ہے۔ اسے کہتے ہیں مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے معجز نما کلام کی تاثیر۔ کلام کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا کلام ہے، مصطفیٰ کی زبان مبارک سے نکلا ہے۔ آخر کلام کس کا ہے؟ اس کا ہے جو مدینۃ العلم ہے۔ اس کے کلام میں کتنی جامعیت ہوگی، کتنی تہداری ہوگی۔ کلام اس کا ہے جس نے خود فرمایا ہے اعطیت جوامع الکلم، ہمیں لفظوں کے کوزوں میں معانی کا کوثر سمونے کا ہنر دیا گیا ہے۔ کلام اس کا ہے۔ وقت تمام ہو گیا، کل ایک ہی تقریر رہ گئی ہے، تو آج 2-3 جملے اور عرض کر لینے دیجیے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ مولا کائنات صرف باب مدینۃ العلم ہی نہیں ہے، متشابہات کے معنی پوچھنے ہو تو ان سے پوچھیں، محکمات کے معنی پوچھنے ہو تو ان سے پوچھیں، شریعت کے معنی پوچھنے ہو تو ان سے پوچھیں، احکام پوچھنے ہو تو ان سے پوچھیں، فلسفہ احکام پوچھنے ہو تو ان سے پوچھیں، قرآن کی تفسیر و تعویل پوچھنا ہو ان سے پوچھیں، کون سی آیت کب کہاں نازل ہوئی ان سے پوچھیں، کس کی شان میں نازل ہوئی ان سے پوچھیں، اگر پوچھنے کی ہمت ہو، اگر پوچھنے کا حوصلہ ہو، اگر حقیقت سننے کی تاب ہو۔ اور قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب موسیٰ کی امت کو حکم دیا، اب میں ایک فقرہ صرف عرض کروں گا، کہا کہ دیکھو یہ سامنے تمہارے شہر ہے، یہ بستی ہے، اس میں جاؤ، ایک دروازہ ہے، اس میں سے داخل ہونا، تو داخل ہوتے ہوئے کہنا حطہ 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 وقولوا حطہ نغفر لکم، تم حطہ کہو ہم تمہیں معاف کریں گے۔ اب اس آیت کی تفسیر حطہ کے معنی یہی ہے کہ اللہم احطط، اے پروردگار ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہمارے گناہوں کو اس سے صرف نظر فرما، یعنی وہی معنی ہے جو ہم کہتے ہیں اللہم العفو 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 العفو، ہمیں سکھایا گیا ہے نا۔ نماز شب جو لوگ پڑھتے ہیں انشاءاللہ وہ ضرور اس ذکر کو پڑھتے ہوں گے، اور اگر نماز شب کے وقت میں ادا نہ کر سکیں تو بعد میں بھی ادا کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اور یہ کلمہ وہ ہے جب بھی کہیں اللہم العفو العفو العفو، اے پروردگار معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف، ایک کلمہ کہتے رہو۔
یا استغفار کرتے رہو. اسی لیے ان کو سکھایا گیا تھا اسی طرح حطۃ، اللہم حطہ اللہم حطہ اللہم حطہ، یہ سکھایا گیا تھا انہیں ان کی زبان کی رعایت سے، یعنی اللہ سے مغفرت طلبی. ہمارے یہاں کسی کے یہاں ہو یا نہ ہو، حالانکہ ہے، اعتراف نہیں کرتے. ہمارے یہاں اس آیت کی تفسیر و تعویل کے ضمن میں ایک روایت ہے کہ دیکھو علی جو باب مدینۃ العلم ہے، یہ ہماری امت کے لیے باب حطہ بھی ہیں. علی کے القاب میں سے ایک لقب ہے باب حطہ. علی باب حطہ بھی ہیں اس امت کے لیے. یعنی علم حاصل کرنا ہو تو علی کے دروازے پہ جاؤ، اور اگر اپنی مغفرت چاہتے ہو تو بھی علی کے دروازے پر جاؤ. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم گناہگار ہو، اللہ سے مغفرت چاہتے ہو تو نبی کے پاس جاؤ. نبی نے بتا دیا کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس آؤ گے، ہم سفارش کریں گے، مگر ہمارے بعد مایوس رحمت الہی نہ ہو جانا. ایک اور بلندتر صلوات پڑھ دیں محمد. جہل مٹانا ہو تو علی کے پاس جاؤ، اپنی خطاؤں کو مٹانا ہو، گناہوں کو مٹانا ہو، حق سبحانہ و تعالی سے رحمت و مغفرت طلب کرنا ہو تو بھی علی کے دروازے پر جاؤ. یا مصطفیٰ کے دروازے پہ جاؤ یا علی کے دروازے پر جاؤ. علی باب علم بھی ہیں، علی باب حطہ بھی ہیں، علی باب حوائج بھی ہیں. سب سے پہلے تو باب حوائج مصطفیٰ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو بھی جس کی حاجت ہو حضور کے محضر میں پہنچے، حضور تک پہنچے گا تو حضور خود باب حوائج ہے. حضرت امیر المومنین تک پہنچ جائے وہ باب حوائج ہے. ہمارے 12 اماموں میں سے ہر امام باب حوائج ہے. صرف ائمہ باب حوائج نہیں ہے، ام الائمہ حضرت فاطمہ زہرا باب الحوائج. اب کچھ چیزیں عوام الناس میں مشہور ہو جاتی ہیں، اور مشہور ہونے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں. وہ اپنی جگہ. مجھ سے بار بار کسی نے پوچھا کہ یہ ہم 3 شخصیتوں کو صرف باب الحوائج کیوں کہتے ہیں؟ تو اب میں جواب دے رہا ہوں، صرف 3 شخصیتیں باب الحوائج نہیں ہیں. 14 معصومین میں سے ہر ایک باب الحوائج ہے. اور یہ باب الحوائج کی بات یہیں تک 14 معصومین تک محدود نہیں ہے، بلکہ علی باب الحوائج ہیں، علی کا بیٹا بھی باب الحوائج ہے، حسین حوائج ہیں، حسین کا ننھا بچہ بھی باب الحوائج ہے. اور صرف حضرت عباس باب الحوائج نہیں ہے. آپ علماء و عرفاء کے کلمات دیکھیں، جناب عباس کی والدہ جناب ام المؤمنین بھی باب الحوائج ہیں. اور کربلا کے 72 شہداء میں سے ہر ایک باب الحوائج ہے. یہ اور بات ہے کہ عباس کا اپنا مرتبہ ہے، آقا عباس کا اپنا مرتبہ ہے. حضرت امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کو خصوصی طور پر باب الحوائج کہتے ہیں. وہ ایک خاص اسباب ہیں اس کے، لیکن
اللہ کی رحمت بے پناہ ہے اور عطا کے دروازے بھی بہت ہیں، طلب کے دروازے بھی بہت ہیں. بس وقت تمام ہو چکا. گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں 2-3 فقروں پر. میں نے ابھی مصائب کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا اور رضاداروں کی آوازیں بلند ہو گئیں. ہمارا سلام ہو قمر بنی ہاشم. ہمارا سلام ہو قمر بنی ہاشم پر. بنی ہاشم کے چاند، ام البنین کے بدر کامل، آقا حسین کے قوت بازو، جناب زینب و ام کلثوم کے بازوؤں کی طاقت، سکینہ کی امید، عباس. اب کس میں طاقت ہے کہ جو چند فقروں میں حضرت ابو الفضل عباس کے فضائل بیان کر سکے اور آپ کے مصائب بیان کر سکے اور آپ کی جنگ اور آپ کی شہادت. کتنے جہاد کیے آپ نے زندگی میں. اب اس سب کا بس تذکرہ تو ممکن نہیں ہے. وقت ختم ہو چکا. اب تو ہمیں چند اشکوں کے نذرانے پیش کرنے. حضرت ام البنین کو پرسہ دینا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جناب ام البنین تنہا نہیں ہے. حضرت عباس ان کے بیٹے ضرور ہیں مگر ان سے آگے پرسہ لینے کے لیے فاطمہ کھڑی ہیں. بی بی فاطمہ الزہرا. بعض اہل مکاشفہ، یہ عام نہیں، میں مستند بات ہے، بعض اہل مکاشفہ، بعض عرفاء متقی علماء بزرگ وہ کہتے ہیں جب آقا حسین مدینے سے رخصت ہو رہے تھے بار بار نانا کی قبر پہ گئے اور سحر کے وقت پھر وہ اپنے بھائی حسن کی قبر پہ گئے اور اس کے بعد مادر گرامی جناب فاطمہ زہرا کی قبر پہ گئے. تنہا نہیں تھے، ساتھ میں جوانان بنی ہاشم بھی تھے، یعنی ساتھ میں عباس بھی تھے. یہ صاحب مکاشفہ بزرگ کہتے ہیں کہ اہل معرفت نے نقل کیا ہے. انہوں نے مجھے اس طرح کہا اہل معرفت نے نقل کیا، یعنی گویا یہ بات نقل ہوتی چلی آ رہی ہے. ظاہر اہل معرفت کو کہاں سے ملی ہوں گی یہ باتیں؟ گھر کی باتیں گھر والے جانتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب آقا حسین بی بی جناب فاطمہ زہرا کی قبر مبارک سے رخصت ہو رہے تھے، بی بی کی توجہ کچھ دیر تک حسین پہ رہی اور اس کے بعد بی بی نے ایک دم توجہ کی عباس کی طرف. ام البنین کے بیٹے عباس، یہ میرا بیٹا حسین، یہ کربلا جا رہا ہے، تم اس کے ساتھ جا رہے ہو، خیال رکھنا میرے بیٹے. یہ جو روحانی مکالمے ہوتے ہیں نا یہ بڑے قیامت خیز ہوتے ہیں. تو عباس ام البنین کی طرف سے بھی آقا حسین کے محافظ بنے ہوئے تھے، عباس خود فاطمہ زہرا کی طرف سے محافظ بنے ہوئے تھے. عباس آقا حسین کے بھی محافظ تھے، بی بی جناب زینب کے بھی محافظ تھے. اسی لیے سب آپ کی سنی ہوئی باتیں میں اشارے کر رہا ہوں، آپ گریہ کر رہے ہیں. جب آقا عباس نے طے کر لیا کہ میدان میں جانا ہے اور خیمہ گاہ میں تشریف لائے تو جناب بی بی زینب سے رخصت ہوئے، جناب ام کلثوم سے رخصت ہوئے. یہ آپ برابر سنتے ہیں نا. جب رخصت ہو رہے تھے تو ایک مرتبہ بی بی جناب زینب نے کہا بھیا ذرا اپنے شانے پہ بوسہ دے لینے دو.
زینب نے شانے پہ بوسہ دیا اور پھر فوراً پلٹ کے جناب عباس نے جناب زینب کے باسوؤں کو بوسہ دیا. تڑپ کے بی بی کی زبان سے ایک آواز ایک جملہ نکل گیا, بھیا عباس جاؤ, سنا تھا اب یقین آ گیا. بھیا سنا تھا کہ میرے بازوؤں میں رسن بندھے گی, سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی موجود ہو اس بہن کو کون اسیر کر سکتا ہے, مگر اب تم جا رہے ہو تو اب مجھے یقین آ گیا کہ اسیری ہوگی. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں, آنسو جاری ہیں, معال مجلس حاصل ہو چکا, لیکن بس ایک جملہ عرض کروں. یہ جملہ حضرت علامہ بزرگوار, فقیہ نامدار, صاحب کرامات بزرگ علامہ آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم کا ہے اور لکھا ہوا موجود ہے کتابوں میں. سید مہدی بحر العلوم بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے عالم تھے, بہت بزرگ, مقدس. ان کی قبر نجف اشرف میں. علامہ سید مہدی بحر العلوم سے کسی نے پوچھا, آقا یہ بتائیے حضرت عباس کا قد و قامت تو بہت بلند ہے, آپ کو سواری کے لیے اسب دو رکابہ ہوتا تھا جس پہ آپ سوار ہوتے تھے, یہ آپ کی قبر مبارک چھوٹی سی کیوں نظر آتی؟ آیت اللہ مہدی بحر العلوم تڑپ گئے, کہا تمہیں معلوم نہیں اشقیاء نے عباس سے کس طرح بدلہ لیا ہے؟ ارے جب سب شہید ہو گئے خصوصیت سے عباس کے پاس آئے, عباس کے لاشے کو ٹکڑے ٹکڑے, سید سجاد جب دفن کرنے کے لیے آئے ٹکڑوں کو جمع کیا, ایک چھوٹی سی لحد بنائی اور اس میں سپرد کر دیا, اوپر لکھا ھذا قبر ابی الفضل العباس. مصائب ہو گئے. آپ شبیہ علم لے کر برآمد ہوں گے تو مجھے ایک جملہ اور کہہ لینے دیجئے. یہ جو شبیہ علم ہے اس کی تو ایک خاص عظمت ہے, جہاں جہاں بھی شبیہ علم لے کر آتے ہیں اور اٹھاتے ہیں ایک خاص عظمت ہے اس کی. مجھے حضرت علامہ نجم افندی کے دو مصرے یاد آ رہے ہیں. ان کے ایک سلام کے مصرے ہیں غالباً, وہ سامنے ہے علم کی شبیہ نجم اٹھو, وہ سامنے ہے علم کی شبیہ نجم اٹھو, وفا پرستی کے منظر دکھائے جاتے. بس ایک جملہ سن لیجیے اور پھر علم کی شبیہ لے کے آ جائیے گا. آقا عباس نے کہا تھا آقا حسین سے کہ آقا میری میت خیمے میں نہ لے جائیے گا. بنی ہاشم کے تمام جوانوں کی میتیں حسین لائے, علی اکبر کی لائے, قاسم کی لائے, اون محمد کی لائے, سب کی میتیں سب کی لاشیں لے کر آئے خیمے میں. الا عباس وصیت تھی مجھے نہ لے جائیے گا. عباس کا لاشا تو نہیں لائے, پھر لائے کیا؟ ارے وہ علم ہی تو تھا جو عباس کے لہو میں تر تھا, وہ علم لے کے اس طرح